السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ایک بہت محترم کی ایک بات جو کہ صحیح مسلم کے مقدمہ کے حوالے سے انہوں نے کی ہوئی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے احادیث عوام الناس کے لیے جمع کی ہیں۔ ہمارے محترم کی اس بات سے کلی طور پر اختلاف کرتے ہوئے صحیح مسلم کے مقدمہ کا ایک حصہ کہ جس میں اس حوالے سے بات ہوئی ہے اسلام 360 سے حصے کو پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حدیث نمبر 126 صحیح مسلم اس کا جو باب ہے اس کی طرف ایک بھائی نے توجہ دلوائی جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6830 کے حوالے سے گفتگو میں کمنٹس میں انہوں نے لکھی، اور اس کا جو باب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 126 وہ اس طرح سے ہے، اس بارے میں کہ کوئی شخص بعض باتوں کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ کہیں لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس سے زیادہ سخت یعنی ناجائز باتوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 127، 128 اور 129 اس کا جو باب ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبرز کا، اس باب کو اسلام 360 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس باب میں یہ لکھا ہے کہ اس بارے میں کہ علم کی بات کچھ لوگوں کو بتانا اور کچھ لوگوں کو نہ بتانا اس خیال سے کہ ان کی سمجھ میں نہ آئیں گی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 6830 اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ اس تقریر میں کہ جو انہوں نے مدینہ آ کر کی، یہ بھی قابل غور ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، شاید میری یہ گفتگو موت کے قریب کی آخری گفتگو ہو، بس جو کوئی اسے سمجھے اور محفوظ رکھے اسے چاہیے کہ اس بات کو اس جگہ تک پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری اسے لے جا سکتی ہے، اور جسے خوف ہو کہ اس نے بات نہیں سمجھی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ میری طرف غلط بات منسوخ کرے۔ اب میں صحیح مسلم کے مقدمے کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں، اسلام 360 میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، میں وہیں سے پڑھتا ہوں اور اس پر اعتماد کر کے کہ وہ ٹھیک بات ہوگی اب وہ پڑھ رہا ہوں۔ امام مسلم اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ آپ نے جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، جب میں نے اس کے اور اس سے حاصل ہونے والے ثمرات کے بارے میں غور و فکر کی طرف رجوع کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ اس کے نتائج قابل تعریف اور فوائد یقینی ہوں گے، اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی زحمت اٹھانے کا مطالبہ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر مجھے اس کی توفیق ملی اور اللہ کی طرف سے اس کے مکمل ہونے کا فیصلہ ہوا تو پہلا شخص جسے دوسرے لوگوں سے قبل اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا وہ میں خود ہوں گا۔ اس کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا، البتہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان خصوصیات کی حامل کم احادیث کو محفوظ رکھنا اور ان میں اچھی طرح سے مہارت حاصل کرنا انسان کے لیے کثیر احادیث کو سنبھالنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، خصوصاً عوام میں سے ایک ایسے شخص کے لیے جو اس وقت تک ان میں سے صحیح اور ضعیف کے بارے میں بھی امتیاز نہیں کر سکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فرق سے آگاہ نہ کرے۔ جب معاملہ اس طرح ہے جس طرح ہم نے بیان کیا تو کم تعداد میں صحیح احادیث چن لینا کثیر تعداد میں ضعیف احادیث کو جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سی احادیث کو اکٹھا کرنے اور مقرر احادیث کو جمع کرنے کے بھی کچھ فوائد ہیں،
خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اس علم میں کسی قدر شعور اور اسباب علل کی معرفت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کی معیشت سے ایسا انسان ان خصوصیات کی وجہ سے جو عطا کی گئی ہیں کثیر احادیث کے مجموعے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب اگلے بات جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے جو شعور و معرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہیں، وہ کم احادیث کی معرفت سے بھی عاجز ہیں، تو ان کے لیے کثیر احادیث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، لیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے جو شعور و معرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہیں، وہ کم احادیث کی معرفت سے بھی عاجز ہیں، تو ان کے لیے کثیر احادیث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ الفاظ امام مسلم نے لکھے ہیں، اور ان سب لوگوں کے لیے، ان سب حضرات کے لیے کہ جو کہ ہر بات ہر ایک کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور امید ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا رجوع ضرور ریکارڈ کروائیں گے۔ والسلام، جزاک اللہ خیرہ۔